بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ طیبین و طاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعداء مجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہماری محرمات الشریعہ کے حوالے سے وہ اس سیریز سے منسلک آج کی قسط، اور جس کا موضوع آپ نے یقیناً ٹائٹل پر دیکھ لیا ہوگا، تھمبنیل پر، کہ اللہ رب العزت کی ذات کے حوالے سے زیادہ غور و فکر کرنا، اور کیا صوفیانہ اور فلسفیانہ جو طرز تفکر ہے ذات الہی کے حوالے سے، اس کی کوئی تھوڑی سی بھی گنجائش قرآن و اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دی ہے یا نکلتی ہے، یا کیا ایسا طرز تفکر جو ہے جس کی دیکھیں اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرنا، اس کی توحید کی معرفت حاصل کرنا، اس کو پہچاننا، اس کی حکمتوں سے، اس کے فیصلوں سے، اس کی قدرت کی نشانیوں سے، اس کی مخلوقات سے، یہ واجب ہے، اور یہ اس کی دعوت خود قرآن نے متعدد مقامات پر دی ہے، اور خود دعوت غور و فکر دی ہے۔ اب بعض اذہان میں جو سوال اٹھتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ایک طرف تو قرآن بار بار یہ کہتا ہے کہ تدبر کرو، تفکر کرو، کیا سوچتے نہیں ہو، کیا عقل نہیں رکھتے، اور ہادیان اسلام بھی جو ہیں اس طرف متوجہ کرتے ہیں۔ دوسری طرف جو ہے، آپ جب آج کی انشاءاللہ ویڈیو میں روایات یا حدیث سنیں گے کہ اس بارے میں زیادہ غور و فکر کرنے سے منع کیا گیا ہے، تو پھر ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا غور و فکر کرنا ٹھیک ہے، نہ کرنا ٹھیک ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ کرنا چاہیے، بالکل دعوت قرآن ہے، حکم قرآن ہے، اور معصومین علیہ السلام کا فرمان ہے، لیکن اس کی کچھ حدود شریعت نے، دیکھیں شریعت کا جو بھی حکم ہے، شریعت کے جو بھی احکامات ہیں، شریعت الہیہ نے جو بھی ہمیں چیز، ان کی ایک حدود وضع کر کے بتایا ہے۔ احکامات کے عنوان سے آپ دیکھ لیں کہ جو بھی احکام شریعت نے ہم پر لاگو کی ہیں، ساتھ اس کے باؤنڈریز ہمیں بتائی ہیں۔ اسی طرح عقیدے کے حوالے سے ہر عقیدے کے حوالے سے ایک باؤنڈری، ایک لمٹ، ایک لکیر ہمیں بتائی گئی ہے کہ اس سے نہ آگے بڑھنا ہے نہ پیچھے رہ جانا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نہج البلاغہ کے خطبہ میں مولا کائنات نے یہی فرمایا تھا کہ ہم آل محمد علیہ السلام ہی وہ نقطہ اعتدال ہیں کہ آگے بڑھ جانے والوں کو پیچھے آ کے ملنا ہم سے، اور پیچھے رہ جانے والوں کو لپک کر ہم سے آگے بڑھ کے ملنا ہے۔ تو یہ جو نقطہ اعتدال ہے، یہی مخالفت کہہ لیں، اختلاف کہہ لیں، علمی اختلاف، یہی فرق ہے۔ یعنی جو طرز تفکر صوفیانہ اور فلسفیانہ ہے ذات الہی کے حوالے سے، اس میں، اور جو رد صوفیت اور رد فلسفہ، یعنی اس حد تک جو فلسفہ لے جاتا ہے جی وحدت الوجود، اور یہ جو ان کا رد کرتے علماء اور اکابرین یا خود آل محمد علیہ السلام، یہی اعتدال کے اندر یا باہر رہنے کا فرق ہے۔ یعنی معصومین علیہ السلام دعوت فکر ہمیں دیتے ہیں کہ دیکھو اپنے خالق کو پہچانو، اس کی پہچان کی حد تک، معرفت کی حد تک، کہ بلا وجہ دنیا پیدا نہیں ہوئی، بلا وجہ تم لوگ دنیا میں نہیں بھیجے گئے ہو، اللہ تعالیٰ نے پورا نظام بنایا، تدبر کرو، تفکر کرو، اس کی مخلوقات کو دیکھو، اس کو پہچانو کہ یہ اپنے آپ تھوڑی بن گئی کائنات جی۔ یہاں پہ یہ مٹی کا گلاس اپنے آپ نہیں بن سکتا جب تک کوئی بنانے والا نہ ہو جی، یہ رومال نہیں بن سکتا، کوئی چیز اپنے آپ نہیں بن سکتی، تو کیا ممکن ہے کہ اتنا بڑا کائنات کا نظام، پہلے تو کائنات، مخلوقات، اور پھر ایک نظام، پھر ایک شیڈیول اس کا، پھر ایک ڈسپلن اس کا، یہ اپنے آپ ہی بن گیا؟ چلیں بن دھماکے سے گیا جی، جس طرح یہ معاذ اللہ ان کی ہمیں وہ کرنے کے لیے یہ جو دہری ہیں، ایتھیسٹ ہیں، چلیں جی آپ کے مطابق، آپ کی سائنس کے مطابق بن تو دھماکے سے گیا، تو دھماکے کے بعد مجھے وہ دھماکہ تو دکھاؤ تاریخ انسانی کا، آج تک جنگوں میں بھی دھماکے ہوتے ہیں، سارا وہ ہوتے ہیں، کوئی دھماکہ ایسا دکھاؤ کہ جو دھماکے کے بعد چیزیں بے ترتیبی ہونے کی بجائے ترتیب میں آ جائیں، اجڑنے کی بجائے سنورنا شروع ہو جائیں جی، نئے سے نئے درخت آ جائیں، نئے سے نئے مخلوقات آ جائیں، وہ دھماکہ تو دکھاؤ۔ چلو جی دھماکے کے بعد بن گیا، تو دھماکے کے بعد بننے کے بعد جو اس کا ایک ڈسپلن ہے، سورج کا اپنا ایک ڈسپلن ہے، ایک حد ہے، اس حد سے وہ قیامت تک باہر نہیں جا سکتا، چاند کا اپنا ہے، ستاروں کا اپنا ہے، درختوں کا، مخلوقات کا، سب کا ایک نظام وضع کیا ہوا ہے۔
تو دھماکہ یہ ایک ہی دھماکہ ہوا اور قیامت تک کے لیے اس دھماکے میں وہ ٹائم ٹیبل بھی آ گیا، ترتیب بھی آ گئی. اس لیے کہا جاتا ہے غور، یہ ہے وہ مقام جہاں غور و فکر کرنے کی دعوت ہے. اب موضوع کی طرف آتے ہیں. اب کیا وجہ ہے کہ پھر اس کو کیوں منع کیا گیا ہے کہ تم زیادہ اللہ کی ذات کے بارے میں غور و فکر مت کرو؟ جتنی معرفت ضروری ہے، جتنی تمہارے ایمان کے لیے اور تمہارے اپنے عقیدے کی محافظت کے لیے ضروری ہے، اتنی حاصل کرو. وجہ یہ ہے، اس کی دو وجہ ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جتنی اپنے ذات کے حوالے سے، توحید کے حوالے سے، جتنی اپنے حوالے سے معرفت انبیاء اور رسل اور اپنے اولیاء اپنے کتابوں کے تھرو ہم مخلوقات تک، انسانوں تک، جنوں انس تک پہنچائی ہے، اس سے زیادہ آپ کس طرح وہ لے لیں گے؟ جتنی اتنے بھجوائی ہے اتنی آپ نے بس لینی ہے، اس سے زیادہ آپ کی رسائی نہیں ہے جی. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہماری جو عقل ہے، جو فہم ہے، وہ بالکل محدود سی ایک چیز ہے. ایک محدود چیز میں ایک لامحدود ذات کی معرفت کس طرح سما جائے؟ مطلب ایک چیز آپ پر کریں گے، دوسرا آپ کا سوال کھڑا ہوگا، وہ ادھر آپ جائیں گے چونکہ وہ محدود ہے. مطلب ایک محدود کمرے میں، ایک محدود جگہ میں آپ چلے بھی جائیں تو کتنا کا پھر لیں گے؟ آپ خود دیکھیں کتنا کا آپ گھوم لیں گے. مطلب 2 قدم چلیں گے دیوار، ادھر چلیں گے دیوار. تو اس محدود جگہ پہ ایک لامحدود جس کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس کی لمبائی چوڑائی کیا، وہ چیز کیا اس میں داخل ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. اس لیے منع کیا گیا کہ یہ ہماری عقلوں کو خراب پھر کر دے گی. جب ہمیں جواب نہیں ملیں گے تو دو ہی نقصان ہوں گے، یا ہم دہریے پن ایتھیسٹ کی طرف معاذ اللہ چلے جائیں گے، جس طرح نوجوانوں کی اکثریت جا رہی ہے، اور ان کو وہاں تک پہنچانے میں یہ زیادہ ہاتھ اسی نام نہاد فلسفے اور صوفیانہ طرز تفکر کا ہے کہ انہوں نے اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں وہ کیے، یعنی مجھ میں حلول کر گیا معاذ اللہ، آن الحق، اور وحدت الوجود، سورج کی شعائیں جو ہیں وہ ہے، اور سورج اللہ کو سورج سے تشبیہ دے دی. یعنی اتنا اس کو ایزی کر دیا کہ عام ایک جو ولی اللہ ہے جی، اس میں بھی معاذ اللہ حلول کر سکتا ہے. تو پھر لوگوں نے سوالات اٹھانے شروع کر دیے. ان سوالات کے جوابات آگے تھے ہی کوئی نہیں. سوال ہی غیر شرعی تھے، غیر آئینی تھے، غیر قانونی تھے، تو جوابات کہاں سے آنے تھے؟ تو جب جوابات نہیں ملتے تو دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا بیچارے اپسٹ ہو جاتے ہیں تھوڑا سا، مطلب کہ وہ بالکل، یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے. بالکل آپ خدا نخواستہ عقل سے ہاتھ دھو سکتے ہیں، یا آپ کی عقل پہ فرق، یا وہ اپنا بوری بستر اٹھاتے ہیں اور دہریے پن کی طرف، ایتھیسٹ کی طرف لادین ہو جاتے ہیں، ملحد ہو جاتے ہیں. یہ ہے وہ نقصان. اب اس میں جو ٹیکنیکل چیز ہے وہ سمجھیے آپ. ایسا نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کہ جوابات کوئی نہیں ہے نعوذ باللہ اللہ کے پاس یا اللہ کے نمائندگان کے پاس. آپ کے ہر سوال کا ہمارے، لیکن کچھ جوابات دنیا میں، کچھ آخرت میں. آزمانا بھی تو اس نے ہے. بن دیکھے، بن سمجھ میں آئے خدا کی کون پرستش کرتا ہے، کون اس کے احکام، اس کو اس کے احکامات سے پہچانے. اچھا، تو ایسا نہیں ہے کہ جوابات نہیں ہیں. مسئلہ یہ ہے، ٹیکنیکل مسئلہ یہ ہے کہ ہماری عقل اور فہم جتنی کا ہمیں پرووائڈ کی گئی ہے، اس میں یہ چیز جتنی کا آ سکتی ہے اتنی کا ہمیں دی گئی قرآن کے تھرو، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اور گزشتہ انبیاء کے تھرو، اور بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم آل محمد علیہ السلام کے تھرو. جتنی کی ضروری تھی اتنی دی گئی ہے. آج آپ بچے کو یا وہ مریض کو یا نارمل انسان کو بھی اتنا کھانے کا فیڈ کر، بچے کو فیڈ بھی اتنا کرواتے ہیں، اور بڑا اتنا مشورہ دیتے ہیں یا اتنا کھلاتے ہیں کہ جتنا وہ ہضم کر پائے. چلے میں اس کو اور آسان کر دیتا ہوں، ہضم نہیں کر پائے گا، زیادہ کھلا دیں گے اس کی کیپیسٹی سے مطابق، دو چیزیں ہوں گی، بد ہضمی ہوگی، یا وہ سارا جو پہلے بھی تھا وہ بھی الٹ دے گا، وومٹ کے تھرو الٹی کر دے گا. اسی مثال کو آپ اب ادھر لے آئیں کہ جتنی کا عقل اور فہم ہے اتنی ضروری جو اللہ نے سمجھی وہ ہمیں دی. اس سے زیادہ ملے گی تو برداشت نہیں کر پائے گا، چونکہ اس کی بنانے والے خالق نے جتنی کی سپیس بنائی ہے اس کے مطابق انبیاء اور رسل کے تھرو اپنی معرفت بھی پہنچا دی ہے. اب جہاں یہ فلسفہ آپ کو لے گھستا ہے، آپ وہ 2000 صفحوں کا اسفار اربع پڑھے نا ملا صدرہ کا، اور مجھے بتائیں کہ اس سے کیا معرفت لے کے نکلتے ہیں آپ، اور جو صوفیانہ طرز تفکر ہے. اب یہ کوشش کرتے ہیں اس لامحدود کو، لامحدود ذات کو اس محدود فہم میں گھسانے کی. نہیں گھستا، نہ گھس سکتا ہے. فہم اس کی معرفت نہیں گھس سکتی. تو جب نہیں گھس سکتی تو پھر یہ نقصانات ہوتے ہیں کہ کوئی اپنے آپ میں وہ مجذوب ہو جاتا ہے، یعنی عقل پہ بڑی شدید چوٹ پڑتی ہے، سوالات کے جوابات نہیں ملتے، اور بندہ اتنا وہ ہو جاتا ہے ہر چیز میں. پھر وہ اللہ اپنی ذات میں بھی کہ جی میں نہیں بول رہا، اللہ بول رہا ہے معاذ اللہ. یہ صوفیوں کے آپ پڑھ لیں کچھ صوفی حضرات کے، جی میں نے نعرہ نہیں لگایا، اللہ نے لگایا، یہ میرا ہاتھ نہیں تھا، یہ اللہ کا. اس طرح کی چیزوں کی طرف پھر وہ چلا جاتا ہے.
تو چلتے ہیں جی، آپ کو اب مزید ابتدائیہ کافی لمبا ہو گیا، آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ممانعت کیوں ہے. یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، ٹیکنیکلی بھی بتا دیا، اور آپ کو مذہب اسلام کی روشنی میں بھی بتا دیا کہ خالق بہتر جانتا ہے کہ میں نے انسانوں کو کتنی عقل دی ہے، اس عقل میں کیا کیا چیز آرام سے آ سکتی ہے، اس کو ڈسٹرب نہیں کر سکتی، اتنے کو اس نے معرفت اپنی ذات کی دے دی. جہاں اس نے یہ دیکھا کہ لامحدود میری ذات ہے، میری معرفت ان کی محدود عقلوں میں کیسے سمائے گی، وہاں اس نے فل سٹاپ بھی لگائے، حدود بھی متعین کیے ہر حکم کے بارے میں، خاص کر اپنی معرفت کے بارے میں. نماز اذان ہو رہی جی، انشاءاللہ نماز کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں جی. تو چلتے ہیں جی، اب اس بارے میں جو حدود متعین کی ہیں قرآن و اہل بیت نے اور کیوں کی ہیں، ان کی آگے آپ کو تشریحات جو ہے بازبان ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سناتے ہیں. اچھا جی، اس بابت سب سے پہلی بات انہوں نے وہی لکھی ہے کہ انسانی عقل و فکر جن باتوں کا مکمل ادراک نہیں کر سکتی یا ادراک ہی نہیں کر سکتی، ان میں سے خدائے عز و جل کی ذات اقدس ہے، جو انسان کے حواس خمسہ اور افہام اور افکار کی سرحدوں سے بہت ماوراں ہیں. ذات حق کی معرفت کا بس یہی ایک راستہ ہے کہ اس کی آیات اور خلقت کے عجائبات سے پہچانا جائے. اگر کوئی انسان اللہ رب العزت کی صفات اور اس کے افعال سے ہٹ کر اس کی ذات کی طے تک یا رسائی تک پہنچنے کی کوشش کرے گا، رسائی کی کوشش کرے گا، تو اس کی عقل جواب دے جائے گی اور وہ گمراہ ہو جائے گا. یعنی وہی دو نقصان ہوں گے، یا اپنی عقل پہ گہری چوٹ ڈال بیٹھے گا یا گمراہ ہو جائے گا. جو اس کے پاس ہے اس سے بھی وہ دستبردار ہو جائے گا اور وہ نکل جائے گا ایتھیسٹ ملحدین کے راستے میں جی. اس لیے امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم خیالی گھوڑے دوڑا کر ذات باری کا جو بھی وزن اپنے ذہن میں قائم کرو گے، یا جو بھی تصویر یا جو بھی عقیدہ یا خیال قائم کرو گے خیالی گھوڑے دوڑا کر، تو وہ تمہاری طرح مخلوق ہوگا، تمہارے ہی ایجاد کردہ وہ ہوگا اور تمہاری طرف لوٹا دیا جائے گا. یعنی اللہ رب الامام یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کی بارے میں، ذات کے بارے میں جب حد سے زیادہ وہ کوشش کرو گے، اور جو بھی کانسیپٹ، جو بھی وہ ایک تصور یا وہ کرو گے، وہ تمہاری اپنی ایجاد کردہ ہوگی نا، مخلوق ہوگی اور تمہاری طرح ہی ہوگی اور تمہاری طرف ہی لوٹا دیا جائے گا. اصل بات تک تم نہیں پہنچ سکتے تو نہ پہنچ سکو گے. یہی خیالی گھوڑے جو ہیں دوڑا دوڑا کر فلسفیوں نے یہ یہاں تک معاملہ پہنچایا ہوا ہے. اور یہ پھر تھوڑا سا ادھر اگر آپ تصوف والی سائڈ پہ چلیں جائیں تو ان الحق کے نعرے کیوں وجود میں آتے، یہ خیالی گھوڑے جو دوڑا دوڑا کر جس کا امام ذکر فرما رہے ہیں. بھئی آپ اس حد میں رہیں کہ جس حد میں آپ کو اللہ کے نبی نے، اللہ کی کتاب نے اور برحق جانشین نبی خدا کے جو ہیں انہوں نے چھوڑا ہے، اس حد کو کراس کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام نے ذات حق کے متعلق غور کرنے سے لوگوں کو منع کیا ہے. اس کی بجائے انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ اس کی مصنوعات، مخلوقات اور ان کے عجائبات پر غور کرو. ہر مقام پر تمہیں اس کی قدرت کے آثار دکھائی دیں گے. اگر انسان اپنے ہی جسم کے عجائبات پر غور کرے تو خود اس کے اپنے ہی وجود کا ذرہ ذرہ پکار کر کہے گا کہ میں کسی مدبر خالق کی تخلیق ہوں. انسان چند لمحات کے لیے اپنی روح پر ہی غور کرے تو بھی اسے خدا کی کاریگری دکھائی دے گی. ہم جسم کے کسی خاص حصے کو روح کا مسکن قرار نہیں دے سکتے. روح پورے وجود میں سمائی ہوئی ہے مگر آج تک دکھائی نہیں دی. بلا تمثیل خدا بھی ہر جگہ موجود ہے، ہر کوئی جگہ اس سے خالی نہیں، لیکن ان آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا اور حواس سے درک نہیں کیا جا سکتا. یعنی روح کی مثال دے کے انہوں نے سمجھایا کہ روح کا وجود ہے نا، کون بڑے سے بڑا فلسفی سائنسدان کون اس سے انکار کر سکتا ہے کہ ایک جسم کے مٹی کے جسم کے اندر جو روح ہے وہ اصل محرک ہے اس کے سوچنے کا، اس کے چلنے پھرنے کا، ہر چیز کا، لیکن دیکھی نہیں جا سکتی. تو جب اللہ کی مخلوق میں یہ وہ خصوصیت ہے کہ وہ ہے نظر نہیں آ سکتی ان آنکھوں سے، تو پھر اس روح کو بنانے والے خالق کے بارے میں ضد کرنا کہ جی ہے تو نظر کیوں نہیں آتا، یہ بے وقوفی نہیں تو دیوانے کا خواب نہیں تو پھر کیا ہے؟ اچھا جی، انسان جس چیز کے متعلق غور کرے گا تو وہ کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچ جائے گا، لیکن ذات حق اس قاعدے سے مستثنیٰ ہے. ذات حق کے متعلق کوئی جتنا غور کرے گا اتنا ہی حیرت میں ڈوبتا جائے گا. چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید نے سب سے پہلے تو لیسا کا مثل ہی شائن کہہ کہ کوئی چیز کوئی شے جو ہے اس کے مثل نہیں ہو سکتی، نہ مثال دی جا سکتی، یہ باب بند کر دیا کہ بھئی اس حد تک رو کہ تم کسی بھی چیز کے اس کی مثال ڈھونڈنے کی کوشش کرو گے، کوئی چیز اس کے مثل نہیں ہے. تو جب ہے نہیں ہے، خالق خود کہہ رہا ہے، تو پھر ڈھونڈنے کی کوشش کیوں کرو؟ اس کے دو ہی نقصان ہوں گے، یا بالکل گمراہوں کے راستے پہ چلے جاؤ گے، یا اپنے خدا نخواستہ اس سے ہاتھ دھو بیٹھو گے عقل سے.
محمد بن مسلم بیان کرتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خدا کی مخلوقات کے متعلق جتنا چاہو سوچو، جتنی تحقیق کرنا چاہو کرو، لیکن خدا کی ذات کے متعلق اتنا مت سوچو۔ جب تم خدا کی عظمت کو دیکھنا چاہو تو اس کی عظیم تخلیقات کو دیکھ لو۔ یہ اصول کافی کی پہلی جلد میں امام کی روایت نقل ہے۔ پھر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سرکار نے سلیمان بن خالد سے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جو ہے جگہ جگہ قرآن مجید پر مطلب کچھ حدود لگائے ہیں اپنی ذات کے حوالے سے، اور جتنا بتایا ہے اس تک رہو، لہٰذا تمہارے لیے ضروری ہے کہ جب دیکھو بات ذات حق تک جا رہی ہے تو فوراً رک جاؤ، مزید گفتگو آگے نہ بڑھاؤ، کیونکہ اس کے سمجھنے کی تم میں صلاحیت ہی نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ سارے خلقت و صنعت میں غور کرو تاکہ اپنے رب کی عظمت، حکمت، علم اور قدرت سے آگاہ ہو جاؤ۔ پھر امام صادق علیہ السلام نے ہی سبحت نامی ایک یہودی جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، یعنی امام یہ روایت بیان کر رہے ہیں کہ سبحت نامی ایک یہودی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہتا ہے کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں چند سوالات پوچھنا چاہتا ہوں، ورنہ پھر واپس چلا جاتا ہوں۔ تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو داری ایسا جی، وہاں پہ تو جو چاہے جو پوچھنے آئے، انکار تو جب ان کے وسیع یہ کہتے ہیں کہ پوچھ لو جو مجھ سے پوچھنا ہے، میں زمینوں سے زیادہ آسمانوں کے راستے جانتا ہوں، تو پھر جن کے وہ شاگرد ہیں، جن کے وہ غلام ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں نا مولا کائنات، انہی کے غلام کہلاتے ہیں۔ تو پھر جب باب العلم جو ہے وہ یعنی کسی سوال کے جواب میں عاجز آتے، تو جو شہر علم ہے وہ کیسے عاجز آ سکتے؟ تو آپ نے کہا پوچھ جو پوچھنا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ بتائیں کہ آپ کا رب کہاں ہے؟ اب یہ سنیے گا۔ حضرت نے فرمایا، سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ وہ ہر جگہ موجود ہے، اس کے لیے کوئی خاص جگہ متعین کی ہی نہیں جا سکتی۔ یہودی نے کہا اچھا پھر بتائیں کہ وہ ہے کیسا؟ آپ نے فرمایا میں اپنے رب کو کیفیت سے کیسے متصف کر سکتا ہوں جبکہ کیفیت خود اللہ کی پیدا کردہ ہے اور اس کی مخلوق ہے یا چیز ہے، تو خالق کی توصیف اس کی مخلوق سے کی نہیں جا سکتی، یعنی کیفیت جو ہے اس کو بنانے والا بھی اللہ ہے کیفیتوں کو، تو پھر جو چیز اس نے خود بنائی ہے اس سے میں تجھے اس کے بارے میں کیسے سمجھاؤں جو اس کی مخلوق ہے؟ اچھا، یہودی نے کہا کہ پھر کیسے معلوم کریں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں جب اللہ ہی مطلب آپ وہ کہہ رہے ہیں نہ نظر آ سکتا ہے، نہ سمجھا جا سکتا ہے، نہ کسی خاص مقام پر ہے، تو پھر کیسے ہم سند حاصل کریں، تسلی کریں کہ جناب آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ جیسے ہی اس نے یہ سوال کیا تو وہاں پر جتنے بھی کنکر پتھر پڑے تھے، انہیں خدا نے بولنے کی قوت عطا فرمائی اور فصیح عربی کے ساتھ بول اٹھے کہ اے صبحت، بے شک یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ جب اس یہودی نے انگریزوں کی یہ گواہی سنی تو حیران اور ششدر رہ گیا اور کہا کہ میں نے آج تک اس سے بڑھ کر کوئی واضح معجزہ نہیں دیکھا کہ گفتگو تو آپ اور میں کر رہے تھے، تو کوئی ذات اس کا مطلب ہے جس نے ان کو قوت گویائی دی، کہ بولنے کی طاقت دی کہ بھئی بولو میرے نبی کے حق میں شہادت دو، تو وہ فوراً جناب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ یہ بھی اصول کافی کی پہلی جلد سے روایت نقل کی گئی ہے۔ پھر عاصم بن حمید بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے امام زین العابدین علیہ السلام سے توحید کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ خدا کو معلوم تھا کہ آخری زمانے میں بڑے ذہین اور تحقیقی نظر رکھنے والے افراد پیدا ہوں گے، اس لیے خدا نے سورہ مبارکہ اخلاص اور سورہ مبارکہ حدید کی آخری 6 آیات نازل فرمائیں، یعنی یہ فلسفی، بڑی تحقیقی اور یہ صوفی، یہ سارے پیدا ہوں گے، ان کی بھرمار ہو جائے گی، تو اللہ رب العزت نے امام فرما رہے ہیں کہ اس لیے سورہ مبارکہ اخلاص یعنی سورہ توحید قل هو اللہ احد اور سورہ مبارکہ حدید کی جو آخری 6 آیات ہیں وہ نازل فرمائی۔ جو شخص ان آیات سے بھی آگے جا کر غور و فکر کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ یہ ہے وہ حد بندی۔ اب بتائیے کہ جب امام نے بحکم نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا کہ بھئی یہ حد بندیاں ہیں تمہاری، اب کسی فلسفی کو کیسے اجازت ہے کہ وہ اس سے آگے جائے اور وحدت الوجود کا وہ گھڑ کے لے آئے؟ بتائیے۔ اچھا جی، عبدالعزیز مختدی کہتے ہیں کہ میں نے امام علی رضا علیہ السلام سے توحید کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص سورہ مبارکہ اخلاص پڑھ لے اور اس کے مفہوم پر ایمان لے آئے تو اس نے خدا کی معرفت حاصل کر لی اور اس کا عقیدہ توحید صحیح ہوگا۔ میں نے کہا کہ سورہ اخلاص کیسے پڑھنی چاہیے؟ آپ نے فرمایا کہ جس طرح وہ ہے، جس طرح باقی لوگ پڑھتے ہیں اس طرح پڑھو، البتہ جب سورہ مبارکہ اخلاص کو ختم کر لو تو پھر کذالک اللہ ربی، یہی جو ہم نماز میں دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد کہتے ہیں کذالک اللہ ربی، کہ بے شک میرا رب ایسا ہی ہے، یہ کہو۔ اچھا جی،
پھر ایک مشہور حدیث جو کافی توف العقول اور ہماری دوسری معتبر کتابوں میں ہے اور ان حدیث میں سے ہے، جسے شیعہ اور سنی دونوں نے روایت کیا ہے، کہ پیغمبر گرامی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا سرخ رو کرے اس بندے کو جو میری بات سنے، اسے یاد رکھے اور اسے لوگوں تک پہنچائے، ان لوگوں تک جنہوں نے اسے مجھ سے نہیں سنا۔ جی، اس کے بعد اس جملے کا اضافہ فرمایا کہ اچھا جی، مطلب اس جملے کا اضافہ فرمایا کہ جو اس کا اہل ہو، یعنی فقہ پڑھا ہوا ہو یا علم الرجال جو علم الحدیث ہے اس کے بارے میں وہ جانتا ہو اور معتبر طریقے سے حاصل کی گئی ہو۔ تو بہرحال اس جملے میں کئی نکات موجود ہیں، اس میں مستقبل کی طرف اشارہ ہے، فقہ سے مراد گہری سمجھ ہے، لیکن یہاں ایسا جملہ مراد ہے جس میں گہرائی پائی جاتی ہے۔ فقہ اور فہم کے درمیان فرق یہ ہے کہ فہم سمجھنے کو کہتے ہیں، جبکہ گہرائی کے ساتھ صرف سمجھنے کو فہم کہا جاتا ہے، بہت زیادہ گہرائی کے ساتھ چیز کو سمجھنے کو فقہ بولا جاتا ہے۔ جی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بسا اوقات کچھ لوگوں کے پاس ایک گہرا کلام ہوتا ہے لیکن وہ خود گہرے نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ ایک جملہ نقل کرتے ہیں لیکن خود اس جملے کی گہرائی تک نہیں پہنچ پاتے۔ بسا اوقات کچھ لوگوں کے پاس کوئی فقہ ہوتی ہے، یعنی ان کو مجھ سے سنا ہوا کوئی جملہ یاد ہوتا ہے، وہ فقیہ بھی ہوتے ہیں، لیکن اس جملے کو ایک ایسے شخص کے سامنے نقل کرتے ہیں جو خود ان سے زیادہ فقیہ ہوتا ہے۔ جس شخص کے لیے جملہ نقل کیا جاتا ہے وہ اسے سمجھ جاتا ہے، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جوں صدیاں بیت رہی ہیں، ہر شعبہ میں کلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ سے زیادہ گہرائیاں جو ہیں وہ منکشف ہو رہی ہیں۔ بہرحال شیخ صدوق کی الہدایہ میں ہے کہ امیر المومنین سے پوچھا گیا کہ آپ نے اپنے رب کو کیسے پہچانا، تو امیر المومنین نے فرمایا جس طرح اس نے اپنی معرفت خود کرائی ہے، جتنی کروائی ہے اس طرح میں نے پہچانا۔ سائل نے کہا کہ اچھا، ذات حق نے اپنی معرفت خود کس طرح سے کرائی ہے؟ تو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سرکار فرماتے ہیں کہ اپنی معرفت اس طرح سے کروائی کہ کوئی صورت اس کے مشابہ نہیں۔ اب یہ سنیے گا، یہ چیزیں، یہ مطلب یہ دعوت فکر ہے میرے بھائیوں بہنوں، کہ جتنی کی معرفت آئمہ نے ہم تک پہنچائی ہے، جتنی چیزیں بتائی ہیں، اس میں زیادہ وہ پنجابی میں ہمارے ہاں کہتے ہیں مامے خان بنندی کی لوڑ ہے۔ جتنا علم انہوں نے دیا اتنا کو لو، اس پہ عمل کرو، آپ بری الذمہ ہے۔ آپ سے اللہ تعالیٰ نے یہ تھوڑی پوچھنا ہے کبھی اس سے آگے تم نے اپنی عقل کے گھوڑے خود کیوں نہیں دوڑائے، نہیں، یہ ضرور پوچھنا کہ جتنا کو پہنچا تھا اس پہ عمل کیا ہے تو آپ بری الذمہ ہے۔ اچھا، کہ کوئی صورت اس کے مشابہ نہیں ہے اور حواس اسے محسوس نہیں کر سکتے، اس کا قیاس لوگوں سے بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اب مولا کو کیا کہا جائے کہ مولا یہ جو چیزیں ہمیں جو ہادی بتا رہا ہے، جو معصوم بتا رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کسی لوگوں پہ اس کو قیاس، یہاں پہ وہ بتانے والے پہ قیاس کر دیتے ہیں، وہ بھی رازق یہ بھی رازق، وہ ان کا رازق یہ ہمارے رازق، قیاس ہی ہو گیا نا، کہ رزاق تو پھر دو ہو گئے نا، ایک تو نہ ہوا، مددگار مشکل کشا تو پھر دو ہو گئے نا، ایک بڑا ایک سہمی چھوٹا نائب۔ ان چیزوں سے اللہ کی ذات پاک ہے، یہ وہ نقطہ ہے جسے آپ کو اور مجھے سمجھنا ہے۔ یہ جو دھوکہ دیا جاتا ہے نا ولایت تکوینی کا، یہ جو دھوکہ دیا، یہ دھوکے ہے، یہ دھوکہ جو دوسرا یہ دیا جاتا ہے کہ رضائیں خریدنی ہے، اب یہ تصرف کر لیں تو اللہ کے پسندیدہ چنے ہوئے لوگ ہیں، اللہ نے کو برا بنانا ہے، نہیں۔ جب وہ لا شریک ہے تو وہ ہر چیز میں لا شریک ہے، جب نہیں ہے کوئی اس جیسا تو نہیں ہے، نہ چھوٹا نہ بڑا نہ درمیان، کچھ بھی نہیں ہے۔ جب اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں ہے تو پھر چھوٹے بڑے کا سوال کہاں سے آ گیا؟ جب اس جیسا یعنی رازق وہی ہے، رزاق وہی ہے، جب کوئی دوسرا ہے ہی نہیں ہے تو پھر ان سے لیتے ہیں، ان پر دیتے ہیں، وہ یہ چکر کہاں سے آ گئی؟ کس نے تخلیق کر لی؟ یہ سوچیں، آئمہ نے کی ہے؟ نہیں، آئمہ نے ہمیشہ رد کیا، مذمت کی ہے، لعنتیں ڈالی ہیں۔ آپ حیران ہو، غالیوں کے بارے میں جا کے پڑھیں، آپ کو سب کا بھی وہ لفظ مل جائے گا اس روایت میں، برا بلا کہا ہے، لعنتان کی ہے، مشرک کہا ہے، تو پھر یہ کہاں سے آ گئی چیزیں؟ اچھا، حواس محسوس نہیں کر سکتے، لوگوں پہ اس کا قیاس نہیں کیا جا سکتا، وہ دور ہوتے ہوئے بھی قریب اور قریب ہوتے ہوئے بھی دور، وہ ہر چیز سے ماورا ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی اس سے ماورا ہے، وہ ہر چیز سے آگے ہے، کوئی چیز اس سے آگے نہیں۔ اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے، وہ ہر چیز میں داخل ہے، لیکن ایسے داخل نہیں کہ جیسے کوئی جسم دوسرے میں داخل ہوتا ہے، وہ ہر چیز سے خارج ہے، لیکن اس طرح سے نہیں کہ جیسے اشیاء ایک دوسرے سے خارج ہوتی ہیں۔ پاک ہے وہ ذات جس کی یہ شان ہے، یہ امیر المومنین فرما رہے ہیں، پاک ہے وہ ذات کے جس کی یہ شان ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز ایسی نہیں کہ ہر چیز کی ابتدا اسی کی طرف ہے۔ یہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی 6 سے 7 لائنیں ہی صرف ہم لے لیں، پلے باندھ لیں تو خدا کی قسم ہماری توحید والا عقیدہ اپنی جگہ پر آ جائے گا۔ ہم یہ بچ جائیں گے یہ ولایت تکوینی کے دھوکوں سے، یہ شعبدہ بازوں سے، یہ ذاکروں سے، ملنگوں سے، فلسفیوں سے، ان سے ہم بچ جائیں گے۔
یہ مختصراً کتنا خوبصورت بیان ہے. اور اینڈ پہ پھر مولا نے ایک دفعہ پھر گرہ لگا دی کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس کے جیسا کوئی ہے ہی کوئی چیز اس جیسی نہیں. میرے بھائیوں، جب اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے تو ہم مثالیں کہاں سے گھڑ کے لے آتے ہیں؟ یہ شہنشاہ خرافات کو کس نے اتنی جرت دی، کس نے اتنی اجازت دی؟ معصومین نے تو نہیں دی، قرآن نے تو نہیں دی. اس کو کس نے کہا کہ چھوٹی چیز ان سے مانگو، اس سے بڑی چیز فلاں صوفی سے مانگو، اس سے بڑا مسئلہ ام البنین سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں لے جاؤ، اس سے بڑا مسئلہ معصوم کی اس میں، یعنی اللہ تک وہ پہنچنے نہیں دے رہا. اللہ تک مانگنے کا وہ سلیقہ ہی نہیں شہنشاہ خرافات سکھا رہا کراچی والا. کیوں؟ نام نہاد شیعت پہ فرق آ جاتا ہے. وہ پھر لوگ کہیں گے جی آپ میں اور فلانے فرقے میں کیا فرق رہ گیا جی. وہ لوگ کہیں گے کہ جی یہ تو پھر وہاں پہ بھی تھا جی، تو ادھر آنے کا کیا فائدہ ہوا جی؟ ادھر آنے کا فائدہ یہ ہوا کہ توحید ویسی ملی جیسی ملنی چاہیے تھی. ادھر آنے کا یہ فائدہ ہوا کہ ہمیں وسیلہ مل گیا. یہ وسیلہ ہی ہے. یہ باتیں مجھے آل محمد علیہ السلام کے وسیلے سے مل رہی ہیں. اسی طرح میری گناہگاری اور سیاہکاریوں کی معافی کی درخواست ان کے وسیلے سے ادھر تک کرنا اسی نے ہے، فائل وہی ہے، دینا اسی نے ہے. اس نقطے کو، اس باریک نقطے کو پہچانیے، ان دھوکوں سے نکل آئیے. یہ دھوکے آپ کو، مجھے، دنیا آخرت اور بیچ والی جو زندگی ہے جس کا دورانیہ پتہ نہیں کتنے 100 سال 1000 سال ہے، یعنی برزخ، یہ وہاں پہ بڑا ہمیں ڈنٹ ڈالیں گے، نقصان پہنچائیں گے. تو یہ آج کی ویڈیو میں محرمات الشریعہ، یعنی وہ چیزیں کہ جو منع ہے شریعت میں، ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں ایک حد سے زیادہ غور و فکر کرنا، یا بہت زیادہ غور و فکر کرنا، یا جتنا غور و فکر کروایا گیا اس سے بڑھنے کی کوشش کرنا، یہ منع ہے، یہ حرام ہے. دوسرے لفظوں میں، چونکہ ایک واضح منع کر دیا نا معصوم نے کہ نہیں تم عقل کے گھوڑے نہیں دلانے، وہ منع ہے. تو یہ آج کا پیغام تھا. اس پیغام پہ غور کیجئے گا، اور غور کرنے کے بعد اس پیغام کی اینک لگا کے پھر فلسفہ ملا صدرات ابن عربی، تو یہ چیزوں کو پڑھیے گا، آپ کو فرق صاف نظر آ جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن والے بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات روحانیہ پڑھنے سمجھنے، سب سے بڑھ کے یہ کہ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ بالایمان فرمائے، امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں دے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ طیبین الطاہرین.